سامعین کرام، پیش خدمت ہے ایک مضمون ترجمے کی ضرورت۔ اس مضمون کو لکھا ہے ڈاکٹر انیس ناگی نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں مضمون کی جانب۔ آج کل ضرورتوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ جدھر اور جہاں نگاہ جاتی ہے ضرورتوں کا بھوت منہ چڑھاتا ہے۔ جب چاروں طرف دل لبھانے اور ترسانے والی ضرورتوں کا حصار ہو، کون سی ضرورت غلبہ پاتی ہے؟ اس کا دار و مدار مغلوب ہونے والے پر ہے کہ وہ کس ضرورت کو اولیت کا درجہ دیتا ہے۔ ضرورت موجود میں غیر موجود کی تلاش یا موجود کے حصول کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت اور ضرورت مند کے مابین بعد کا قیام لازمی ہے، ورنہ حصول یا تکمیل ضرورت کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ ضرورتوں میں حفظ مراتب، تقدیم و تاخیر کا مدار، نقطہ نظر زندگی کے مختلف مظاہرے سے متعلق رویوں کی اجتماعی حیث سے عنوان پاتا ہے۔ چنانچہ زندگی میں ایک ضرورت کا انتخاب دیگر شعبہ ہائی زندگی کی ضرورتوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اطمینان نئی ضرورت کی سرگوشی ہے۔ آج کل ضرورتوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی انفرادی ضرورتوں کے غلبے نے اجتماعی ضرورتوں کے تصور کو محو کر دیا ہے۔ نتیجہ خود مرکزیت، یہ معروضیت کا انہدام ہے۔ موضوع سے معروض کا سفر کسی صورتحال یا شے کو اپنے آپ سے علیحدہ کر کے دیکھنے کا عمل ہے، جس میں ذات ایک حوالہ بن کر اپنے سے باہر ایک وسیع تر وجود میں شرکت پر آمادہ کرتی ہے۔ ایسی مصروفیت کی عدم موجودگی نے جہاں ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں، وہاں ہماری فکری زندگی بھی عجیب قسمہ پرسی کی حالت میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سوچ کے دہارے روز بروز خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے محرکات کے علاوہ اہم اور غیر اہم ضروریات کی افراط و تفریط میں انتخاب کی عدم صحت نے اس صورتحال کو زیادہ تشویشناک بنا دیا ہے۔ سوچ کے سوتے اگر ایک طرف معاشرتی عمل اور تعامل سے جنم لیتے ہیں تو دوسری طرف علم و ادب کے میدان میں بھی بھرپور تخلیقی عمل سے وجود اختیار کرتے ہیں۔ لیکن تخلیقی میدان میں بھی یہی مشکل درپیش ہے کہ یہاں بھی دوسرے شعبہ ہائے زندگی کی طرح ابتری اور خود مرکزیت ہے۔ اول تو ادیب حقیقی تخلیق سے گریز کر رہا ہے، اور اگر تخلیق کرتا بھی ہے تو اس کا روئی سخن اپنے زمانے سے نہیں ہے۔ اس وقت جبکہ اجتماعی طور پر ہم کسی دستور عمل یا نظریے کی تائید پر آمادہ نہیں ہیں، اس وقت جبکہ ہم نے غیر اہم ضروریات کو اس قدر اہم بنا دیا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی منفعتوں کے بجز اور کچھ نظر نہیں آتا، لفظ کا بے اثر اور بے حرمت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس بے حس صورتحال کے حصار کو ہر قسم کی رکاوٹوں اور دل شکن بندشوں کے باوجود، خواہ وہ ناشروں کی طرف سے ہوں یا کسی اور ادارے کی جانب سے، پہم تخلیقی عمل کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ ایک خاص قسم کی ذہنی اور جذباتی فضا کے ذریعے نظریات کو فروغ دیا جا سکتا ہے، خصوصاً ایسے نظریات کو جو اجتماعی قلب ماہیت کا اجارہ رکھتے ہوں، جو زندگی کی نئی عقلی اور جذباتی بنیادوں پر اتارنے کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ لیکن یہ تب ممکن ہوگا اگر ہم اپنے معروضی وجود سے غافل رہنا پسند نہ کریں۔ اس صورتحال میں جب تخلیقی عمل سست روی کا شکار ہو اور نئے نظریات اور جذباتی پیراؤں کی تشکیل و تدوین کی اہلیت کسی قدر سلب ہو چکی ہو، تو اس وقت خیالات کی ترویج اور نظریات کی تشکیل غیر ملکی ادب، فکر اور دیگر شعبہ ہائے تخلیقات کے ذریعے متواتر تراجم کی ضرورت نہ صرف ایک اجتماعی تقاضے کی سطح پر ابھرتی ہے بلکہ ادبی اور علمی سطح پر بھی ناگزیر ہو جاتی ہے، کیونکہ تصوراتی اور فکریاتی سطح پر اس جمود کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تصوراتی اور جذباتی رویوں کا ایک زبان سے دوسری زبان میں انتقال ہے۔ غیر ملکی ادب، فنون اور سائنسی علوم کے تراجم کے سلسلے میں سب سے اہم ضرورت اپنی ضروریات کا احساس ہے کہ ہم کس قسم کی نظریات، ادبی لہجے اور فکری پیرائی کی ترویج یا احیا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں واقعی ایسے تراجم کی ترویج سے گریز کرنا چاہیے جن کی غیر ملکی طاقتیں مخصوص عزائم کے پیش نظر سرپرستی کا وعدہ کرتی ہیں؟ کھری بات تو یہ ہے کہ ذہنوں کی تبدیلی، فکر کی نشو و نما
اور تہذیبی سانچوں کی پرورش کے لیے ایسے تصورات کے فروغ کی ضرورت ہے جو علمی اور ادبی سطح پر نہ صرف ایک وسیع تناظر مہیا کر کے اشیاء موجود اور واقعے کی تصریح میں تغیر یا اضافے کے ضامن ہوں، بلکہ ایک مخصوص زمانی سیاق و سباق میں پیدا شدہ تضادات اور مسائل کے تجزیے، تردید یا ایجاب کا قرینہ بھی مرتب کریں۔ ثقافتی سطح پر ترجمہ دو مختلف تہذیبوں کے مخصوص رویوں کے روبرو ہونے کا عمل ہے، بلکہ یہ ایک تہذیبی مزاج کا اور دوسری تہذیبی شخصیت کا تعارف ہے۔ یورپی اور مغربی زبانوں کے برعکس بیشتر مشرقی زبانیں اور خصوصاً اردو زبانوں کے حوالے سے تنہائی کا شکار ہیں، اور اس تنہائی نے اس شخصیت کے خطوط کو اتنا بھدا کر دیا ہے کہ وہ ارتباط سے عموماً گریز کرتی، اسے اپنے علاوہ ہر دوسرا اوپرا نظر آتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اردو زبان میں ہر طرح کے موضوعات و مضامین کی ادائیگی کی صلاحیت بہت کم ہے۔ جب بھی فلسفہ، نفسیات یا سائنسی علوم پر کچھ لکھنے کی نوبت آئی ہے تو ذہن قدیم فارسی، عربی یا بعض اوقات ہندی اصطلاحات کا تعاقب کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا ظاہر ہے، اپنی مکمل شکل میں تحریر ایسے ادق الفاظ کا مجموعہ بن جاتی ہے کہ مافی الضمیر اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کچھ تو مناسب الفاظ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کچھ اردو کا ڈھیلا لسانی سیاق و سباق ہے جسے تصورات کی تشکیل کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اردو زبان بالغ اور بھرپور اظہار کی صلاحیت سے عاری رہی ہے۔ ابھی تک اردو زبان میں غیر ملکی ادب کا جو کچھ ترجمہ ہوا ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں قارئین دوستویفسکی، بودلیئر، شیکسپیئر، نیٹشے، ہیگل، کانٹ، نہ جانے کون کون سے ادیبوں اور مفکرین کی تخلیقات سے بہرور ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف انگریزی خواں طبقہ ان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ علم اور ہدایت کے یہ سرچشمے ایک خصوصی طبقاتی حق بن گئے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اہم ضرورتوں کا احساس نہیں ہے۔ ہمارا شاعر یا ادیب ایک لنگڑی سی غزل اور نیم جان سا افسانہ لکھ کر اپنی جان چھڑاتا ہے اور اپنی مکمل ذمہ داری سے عہدہ براں ہونے سے گریز کرتا ہے۔ یہ ذکر بے محل نہیں کہ ہمارے شاعروں یا ادیبوں نے اپنے تخلیقی عمل کو شعری یا نثری حیتوں کے چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جب شعر و ادب ایسی نزاعی موقعیت میں الجھا ہو کہ زبان بالیدگی فکر کی متحمل نہ ہو تو اس وقت تمام شاعروں اور ادیبوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ من حیث المجموع شعر و ادب اور زبان میں مختلف ذرائع سے توانائی پیدا کریں، اس کے مزاج، رنگ و آہنگ اور ذرائع کے امکانات کا جائزہ لیں۔ اس کے برعکس ہمارا دانشور طبقہ ملکی تخلیقات کے تراجم کے بجائے سرقۂ بالجبر سے کام لیتا رہا ہے۔ جب جی چاہا حسب ضرورت کسی مفکر یا مصنف کی تخلیق سے کچھ حصہ اخذ کیا، بعض دفعہ اس کا حوالہ درج کیا اور بعض دفعہ اس کا نام گول کر کے اپنا نام جوڑ دیا، جس سے نہ تو ماخوذ تصور کی صحت کا سراغ مل سکتا ہے اور نہ اس کے سیاق و سباق کا، کیونکہ اردو خواں قاری کے لیے اصل متن دوسری زبان کے لبادے میں نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ ترجمے کا یہ بالواسطہ اسلوب کو جزوی طور پر نظریات کے انتشار میں معاون تو ضرور ثابت ہوتا ہے، مگر ان کی صحت اور افادیت ایک حد تک مشکوک رہتی ہے۔ اگر ایک طرف نئے معاشرتی، سیاسی، علمی و ادبی نظریات کی آفرینش کے لیے براہ راست تراجم کی ضرورت ہے تو دوسری طرف اردو زبان کی نئی تشکیل اور وسعت کے لیے اس میں نئے تصورات، نئے الفاظ اور نئے جذباتی پیرایوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل ایران کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے قصیر علمی و ادبی ذخیرے کے باوجود فارسی جدید کی تعمیر و تشکیل کے لیے 20ویں صدی کا نصف سے زیادہ حصہ وقف کر دیا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اہل ایران نے تمام دنیا کے عظیم ادب کے تراجم کر کے فارسی جدید کو اظہار کے اس مرحلے پر پہنچایا ہے جہاں اس میں ہر طرح کے علمی، سائنسی، معلوماتی الفاظ، تراکیب اور اصطلاحوں کے ذخیرے دستیاب ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرکاری اور تعلیمی سطح پر فارسی کو ابلاغ و اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ درست ہے کہ ایران جدید کا سیاسی ماضی ہمارے سیاسی ماضی سے مختلف ہے، تاہم انہوں نے من حیث القوم تراجم کی اور ان کی معیاری اشاعت کے نہ ختم ہوتے سلسلے کے ذریعے جدید فارسی کی تعمیر کی ہے۔ اہل ایران نے جدید فارسی کی تعمیر میں فرانسیسی زبان سے بھی مدد لی، جو ایران میں فارسی کے بعد ثانوی درجہ رکھتی ہے۔ اہل ایران کے برعکس ہمارے یہاں اردو زبان کی تشکیل کا کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے کہ اردو زبان کی توسیع و تشکیل کے عمل میں کن زبانوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
مغربی زبانوں میں انگریزی زبان کا اثر و نفوذ اتنا واضح ہے کہ مزید شرح کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ اس کے بارے میں بھی لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے الفاظ و ترکیب کو کس حد تک اور کس طرح اردوایا جائے گا۔ اسی طرح فارسی زبان سے بھی ہمارا تعلق کچھ مبہم سا ہوتا جا رہا ہے۔ لسانی سطح پر ابھی تک ہمارا رابطہ کلاسیکی فارسی سے رہا ہے اور ہم نے عمدن کلاسیکی فارسی کے لہجوں کو اپنایا ہے۔ اردو زبان نے جو کچھ فارسی سے حاصل کیا ہے وہ کلاسیکی ہے، اور اس کی اغلب وجہ یہ ہے کہ 1857 کے بعد اہل ایران سے ہمارا رابطہ ختم ہو چکا تھا اور اردو زبان نے اپنے تشکیلی مراحل میں انگریزی کی طرف رجوع کیا تھا۔ مختلف زبانوں میں زبان کی رنگت سیاسی اور تجارتی اور دیگر محرکات کے زیر اثر بدلتی رہتی ہے۔ اب جبکہ قومی سطح پر انگریزی زبان کو واپس اس کے ملک بھیجنے کا مسئلہ زیر غور ہے، اس لمحے اس کا نیم البدل تلاش کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ پسماندہ زبانوں کو اپنے توسیعی عمل میں ترقی یافتہ زبانوں سے تعلق رکھنا اگر ناگزیر نہیں تو ضروری ہے۔ اس لیے کوئی زبان تنہائی میں نشو و نما نہیں پا سکتی۔ فی زمانہ علوم، ادبیات اور فنون تنوع اور لسانی قید و بند کے باوجود ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وہ نظریاتی اور جذباتی بعد جو ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی میں مختلف زبانوں اور ادبیات کو تنہا رہنے پر مجبور کرتا تھا، کم و بیش ختم ہو چکا ہے۔ جہاں بھی کسی زبان یا ملک میں کوئی غیر معمولی کارنامہ پذیر ہوتا ہے، ہر ایک اس سے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عہد جدید میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے ارد گرد سے آگاہی لازمی ہے۔ ہر ایک زبان کو عہد جدید سے ربط استوار رکھنے کے لیے ایک دوسری زبان پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اردو زبان کی توسیع اور تعمیر کے لیے انگریزی کو ملک بدر کرنے کے باوجود علمی اور ادبی سطح پر قائم رکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارا بیرونی دنیا سے رابطہ اسی زبان کے توسط سے ہے۔ اگر پہلے اس زبان کو ہمارے معاشرے میں مرکزیت تھی تو اب اس کی حیثیت خبر کے ایک ذریعے کی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اردو زبان میں نئے لہجے پیدا کرنے کے لیے اسے نہ صرف مقامی زبانوں سے متصل کرنا ضروری ہے، بلکہ فارسی جدید سے اس کا ربط استوار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فارسی اردو زبان کی نسبت زیادہ باصلاحیت اور مضبوط زبان ہے، جس نے اپنی قوت کے لیے غیر ملکی ادب کے ہزارہ تراجم اپنے اندر سمونے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ وہ محنت جو اہل ایران نے علوم و فنون اور ادبیات کی سطح پر کی ہے، اردو زبان مزاج، رسم الخط، صرف و نحو اور ذخیرہ الفاظ کے اشتراک کے باوصف اس سے بکمال آسانی مستفید ہو سکتی ہے۔ وہ گھٹن، وہ بے بسی اور کم مائگی جو اردو زبان میں سنجیدہ اور غیر رسمی تحقیقات کے دوران پیش آتی ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تراجم کا عمل انسانی تمدن، مزاج اور تاریخ کی دریافت اور شناخت کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ انسان جو رنگوں، زبانوں اور جغرافیائی بندشوں اور سیاسی تفرقات کے بدولت انسان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ترجمے کے ذریعے ایک زبان کو اپنی زبان کے حروف تہجی میں ڈھالنے سے انسانی سطح پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتا ہے۔ ابھی تک ہمارا غیر ملکی دنیا سے تعلق صحافتی اور اخباری سطح پر رہا ہے، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں ملک کس جگہ پر واقع ہے، وہاں کس کی حکومت ہے اور لوگ کون سی زبان بولتے ہیں۔ یہ تعلق معلوماتی اور علمی اعتبار سے افادی تو ضرور ہے، لیکن وہاں کے جمہور کے مزاج، تمدن اور زندگی کے ذہنی اور جذباتی رنگ و آہنگ کی خبر نہیں دیتا۔ آپ اپنے آپ کو جذباتی اور ذہنی سطح پر باخبر رکھنے کے لیے، دوسروں کا دکھ درد جاننے اور شرکت کرنے کے لیے ترجمہ ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جو خبر کا ذریعہ بنتا ہے، جو انسانوں میں اشتراک کا قرینہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ زبان کی توسیع و تمدن کے تعارف، انسانی کائنات کی دریافت اور تاریخ کے وقوف کے لیے ایک سے زیادہ زبانوں سے رابطہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تہذیبی، معاشرتی اور ادبی سطح پر وہی معیار ہے جو انگریزی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ جس طرح 1857 سن عیسوی کے بعد یہاں کے لوگوں کے لیے انگریز اور انگریزی زبان مغربی تمدن اور علم کی واحد اور آخری ضرورت تھی، اسی طرح آج بھی ہمارے لیے لسانی مجبوریوں کی بدولت انگریزی زبان مغربی علوم و فنون کے معرفت کا ذریعہ ہے۔ جو فکر اور جذباتی اسلوب ہمیں انگریزی زبان کے ذریعے ملتے ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ درست ہے کہ انگریزی مغرب کی سب سے اہم زبان ہے، لیکن کیا یہ تمام دنیا کے ادب اور علوم کو ہم تک پہنچا رہی ہے؟
فی زمانہ ہر کوئی تعصبات اور سیاسی مصلحتوں کی زنجیر میں ہے اور صرف اسی فکر یا چیز کی نمائندگی پر توجہ دیتا ہے جو اس کے مقاصد سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر اس مفروضہ نما حقیقت کی صحت پر اعتماد کیا جائے تو پھر تراجم کے لیے ایک سے زیادہ زبانوں کے ادبیات اور دیگر علوم سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم براہ راست تراجم، بالواسطہ تراجم اور براہ راست مطالعے کے توسط سے اہل مغرب کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری نگاہ سے مشرق وسطی، مشرق بعید اور ہند چینی کی دنیا کے بہت سے گوشے مخفی ہیں۔ ایک اعتبار سے ان علاقوں کے لوگوں کا سیاسی اور معاشی مقدر ہم سے چندہ مختلف نہیں ہے، اور وہ جغرافیائی اور کسی حد تک نسلی اعتبار سے بھی ہم سے کچھ قریب ہیں۔ ہم ان کی دنیا سے بے خبر ہیں۔ ہم براعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا UNO کی مطبوعات ہمیں بتاتی ہیں۔ ان علاقوں اور خطوں کے لوگ اپنی مقسوم کی تشکیل میں جس جدوجہد سے گزر رہے ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تراجم کے ذریعے ان کی زندگی میں شرکت کر سکیں؟ اگر وہ مظلوم ہیں تو ان کی حمایت میں آواز اٹھا سکیں، اگر وہ ظالم ہیں تو ان کے خلاف جدوجہد کریں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے انہیں جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس وقت تراجم کے سلسلے میں خصوصاً ایسی اقوام کی ادبیات کو اہمیت دینی چاہیے جو تاریخی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہ ترجمے کی ضرورت کا اہم پہلو ہے، جو اتنا ہی اہم ہے جتنا متمدن ملکوں کی ترقی یافتہ زبانوں کے علم و ادب کا ترجمہ۔